والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار فانتهينا إلى القبر ولم يلحد بعد فجلس النبي صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة وجلسنا معه. رواہ ابو داود فی سننہ فی کتاب الجنائز. محترم سامعین کرام، قبروں کی زیارت کے تعلق سے قرآن و حدیث سے ثابت شدہ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہیں، اور اس سے پہلے کے درس میں آپ کے سامنے یہ بات پیش کی جا چکی ہے کہ قبروں کی زیارت جس طرح سے مردوں کے لیے مسنون اور مشروع ہے، اسی طرح سے عورتوں کے لیے بھی مسنون اور مشروع ہے. لیکن فرق یہ ہے کہ مرد کثرت سے اگر قبروں کی زیارت کریں گے مرد لوگ تو یہ ان کے لیے مستحب اور افضل عمل ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں عورتوں کو کبھی کبھار قبروں کی زیارت یعنی مسلمانوں کے قبرستان کی زیارت کر لینی چاہیے. جو عورت کثرت سے قبرستان کی زیارت کرتی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر لعنت فرمائی ہے. اسی حدیث کی روشنی میں عام اہل علم نے یہ مسئلہ مستنبط کیا ہے کہ کبھی کبھار عورتیں قبرستان کی زیارت کر سکتی ہیں، اور جس طرح سے مردوں کے لیے قبروں کی زیارت ان کے آخرت کے فکر کو پیدا کرنے کا ذریعہ ہے، ان کے دلوں کے اندر فکر آخرت کو پیدا کرنے کا ذریعہ ہے، بالکل اسی طرح سے عورتوں کے لیے بھی اگر وہ قبرستان کی زیارت کریں گی ان کے دلوں کے اندر آخرت کی فکر پیدا ہوگی، نصیحت ہوگی، عبرت ہوگی. لہذا کبھی کبھار عورتوں کو قبروں کی زیارت کر لینی چاہیے. قبروں کی زیارت کے تعلق سے ہی یعنی قبروں کی زیارت کے احکام و مسائل کے تعلق سے ہی ابھی آپ کے سامنے ایک حدیث پیش کی گئی، جس کو امام ابو داود نے اپنی سنن کے اندر یعنی سنن ابی داود کتاب الجنائز باب الجلوس عند القبر حدیث نمبر 3212 اور سنن ابن ماجہ کے اندر براء بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی جنازت رجل من الانصار، یعنی ہم لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قبیلہ انصار کے ایک شخص کے جنازے میں نکلے. فانتہینا الی القبر، ہم لوگ قبر تک پہنچے. ولم یلحد بعد، لیکن ابھی تک قبر تیار نہیں ہوئی تھی. فجلس النبی صلی اللہ علیہ وسلم مستقبل القبلہ وجلسنا معه، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے قریب قبلہ رخ ہو کر کے بیٹھ گئے اور ہم بھی آپ کے پاس بیٹھ گئے. عام علماء اور محدثین نے اس حدیث سے یہ مسئلہ مستنبط کیا ہے کہ جو قبروں کی زیارت کرنا چاہتا ہے یا کر رہا ہے اس کے لیے مستحب اور افضل عمل یہ ہے کہ وہ قبروں کی زیارت قبلہ رخ کھڑے ہو کر کرے، یعنی جب وہ قبروں کی زیارت کرے تو قبلہ رخ ہو کر کے کرے. لیکن اس حدیث کی وجہ سے یہ عمل مستحب اور افضل ہے، ضروری نہیں ہے. اس کو ضروری نہیں قرار دیا جا سکتا ہے، بس افضل اور مستحب ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عمل انجام دینا یقینی طور پر افضلیت کا باعث ہے. لہذا اس حدیث کی روشنی میں اس حدیث کی وجہ سے یہ عمل مستحب ہے، ضروری نہیں ہے. اسی طرح سے ایک اور مسئلہ ہے جو بہت ہی اہم ترین ہے، وہ یہ کہ کیا مشرکوں کے قبروں کی زیارت کر سکتے ہیں یا نہیں؟ مشرکین ہیں، ان کے قبروں کی زیارت کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں؟ تو اس سلسلے میں حدیث آپ کی خدمت میں اس سے پہلے پیش کی جا چکی ہے. صحیح مسلم کتاب الجنائز حدیث نمبر 976 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے والدہ کے قبر کی زیارت کی تو آپ رو پڑے اور ارد گرد موجود تمام صحابہ کرام کو رلا دیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب تعالی سے اپنی والدہ کے لیے استغفار کرنے کی اجازت طلب کی، لیکن مجھ کو اجازت نہیں دی گئی. پھر میں نے اللہ تبارک و تعالی سے ان کے قبر کی زیارت کی اجازت مانگی تو مجھ کو اجازت دے دی گئی. علامہ ابن تیمیہ، شیخ البانی رحمہ اللہ، ان دونوں کا اس حدیث کے اوپر یہ کلام ہے، یہ بیان ہے ان دونوں کا. اس حدیث کی روشنی میں یہ بیان ہے کہ صرف عبرت کی غرض سے، نصیحت کی غرض سے کافر کے قبر کی زیارت کرنا جائز ہے. علامہ نووی اور علامہ شوکانی رحمہ اللہ، علامہ نووی اپنی کتاب المنہاج شرح صحیح مسلم اور علامہ شوکانی اپنی کتاب نیل الاوطار کے اندر فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں دلیل موجود ہے کہ غیر مسلم قریبی رشتہ دار کے قبر کی زیارت جائز ہے.
تو اس سے پتہ چلا کہ عبرت و نصیحت کے غرض سے اگر مشرکین کے قبروں کی زیارت کی جائے تو یہ جائز ہے، اگر قریبی رشتہ دار ہو تو بدرجہ اولا جائز ہے، لیکن دل کے اندر نیت یہ ہونی چاہیے کہ ان کے قبروں کی زیارت کر کے بھی، ان کے قبرستان کی زیارت کر کے بھی دل میں نصیحت پکڑیں گے، ہم یہ نصیحت پکڑیں گے کہ اے اللہ ہمارا خاتمہ اسلام اور توحید پہ کر، اے اللہ آپ کی توحید بالکل اخلاص کے ساتھ ہمارے دل کے اندر موجود ہو اور اس پر ہماری موت آئے، ان مشرکوں کی طرح سے ہماری موت نہ آئے۔ اس نصیحت اور عبرت کے ساتھ ان کے قبروں کی بھی زیارت کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح سے زیارت جب کریں گے قبرستان کی، قبروں کی زیارت کریں گے تو اہل قبور کے لیے کس طرح سے دعا کی جائے، اور دعا کی جا سکتی ہے یا نہیں کی جا سکتی ہے۔ تو زیارت کے دوران اہل قبور کے لیے دعا کی جا سکتی ہے، اور اس کی سب سے بڑی دلیل احکام الجنائز کے اندر، احکام الجنائز و بدعہا کے اندر محدث العصر علامہ البانی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، اور یہ روایت مسند احمد ابن حنبل کے اندر بھی ہے کہ اما عائشہ رضی اللہ عنہما بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بقیع کے قبرستان میں تشریف، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بقیع کے قبرستان میں تشریف لے جاتے اور ان کے لیے دعا کرتے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا انی امرت ان ادعو لہم، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ان کے لیے دعا کروں۔ اس سے پتہ چلا کہ اہل قبور کے لیے قبرستان کے اندر جب ہم زیارت کے لیے جائیں گے تو ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح سے ایک روایت ہے جس کو امام مسلم رحمہ اللہ اپنی صحیح مسلم کتاب الجنائز باب ما یقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها، حدیث نمبر 974 یعنی 970 پر 4 نمبر کی حدیث، اما عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں ام المومنین، انہوں نے کہا کہ جس رات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باری ان کے پاس ہوتی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے آخری حصے میں بقیع کے قبرستان میں تشریف لے جاتے اور فرماتے السلام علیکم دار قوم مؤمنین واتاکم ما توعدون غدا مؤجلون وانا انشاء اللہ بکم لاحقون، یعنی اے ایمان رکھنے والی قوم کے گھرانے، تم پر اللہ کی سلامتی ہو، کل کے بارے میں تم سے جس چیز کا وعدہ کیا جاتا تھا وہ تم تک پہنچ گیا، تم کو قیامت تک مہلت دی گئی، اور ہم بھی اگر اللہ نے چاہا تو تم سے ملنے والے ہیں۔ اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مزید دعا کرتے اللہم اغفر لأہل بقیع الغرقد، یعنی اے اللہ بقیع غرقد میں رہنے والوں کو بخش دے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دعا کرنا جائز ہے اور دعا اہل قبور کے مغفرت کی کرنی چاہیے۔ شیخ عبداللہ البسام اس سلسلے میں کہتے ہیں کہ قبروں کی زیارت کے وقت دعا کرنا یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ اپنی کتاب احکام الجنائز و بدعہا کے اندر فرماتے ہیں، احکام الجنائز و بدعہا کے اندر شیخ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ زیارت قبور کے مقصدوں میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ میت کو سلامتی کی دعا بھیج کر کے اس کو نفع پہنچایا جائے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے تو کہا السلام علیکم دار قوم مومنین، اے ایمان رکھنے والی قوم کے گھرانے یعنی قبر والے لوگ مسلمان، تم پر اللہ کی سلامتی ہو، یعنی سلامتی بھیج کر ان کو فائدہ پہنچایا جائے، اور اسی طرح سے ان کے لیے دعا و استغفار کے ساتھ نفع پہنچایا جائے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہم اغفر لأہل بقیع الغرقد، اے اللہ بقیع غرقد میں رہنے والے جو اہل قبور ہیں اللہ ان کو بخش دے، لہذا ان کے لیے ان پر سلامتی بھیج کر کے نفع پہنچایا جائے اور ان کے لیے دعا و استغفار کے ساتھ ان کو نفع پہنچایا جائے۔ محترم سامعین کرام، انشاءاللہ زیارت قبور کے تعلق سے ابھی اور بھی باتیں ہیں جو تھوڑا تھوڑا کر کے آپ کی خدمت میں پیش کی جانے والی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو صحیح علم کتاب و سنت کی روشنی میں سیکھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔